السلام علیکم. میں اپنے پروگرام ویک اینڈ افیئر ود عمران ذاکر میں اپنے تمام ناظرین کو میرا سلام. آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ نہایت اہم ہے اور وہ ہے ہمارا آنے والا بجٹ، جو کہ اس وقت بہت مشکل صورتحال سے پاکستان گزر رہا ہے. ہمارے ٹیکس اہداف جو ہیں وہ 9.2 ٹریلین روپیز ہیں اور گزشتہ سال سے 20% زائد کا ٹارگٹ جو ہے یہ اس بار ہے. تو اب انہی تمام ایشوز پر اور جو ہمارے چیلنجز ہیں بجٹ کے، معیشت کے، ان پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے گیسٹ ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریاض الدین صاحب، جو کہ سائٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور کافی وسیع تجربہ صنعت اور تجارت اور ان تمام مسائل پر وہ رکھتے ہیں. تو ریاض صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو خوش آمدید آپ کا. میں نہایت مشکور ہوں کہ آج آپ نے جو ہے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے اور اس اہم موضوع کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے کہ اس وقت پاکستان کس مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. معاشی صورتحال بہت خراب ہے، صنعت کاروں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، ٹیکسز کا بھی، یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز بھی اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی، اور ہڈن فورسز جو اس وقت آپ لوگوں کے لیے مزید مشکلات جو ہیں پیدا کر رہی ہیں. تو اب ذرا کچھ بجٹ کے حوالے سے کچھ ذرا بات کریں، اس کے جو چیلنجز اس کے حوالے سے ذرا کچھ بات کریں جناب آپ. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. میرے لیے یہ ایک خوشی کا موقع ہے. دیکھیے، بجٹ سازی جو ہے وہ ایک اینول ریچول ہے جو ہر معیشت میں ادا کیا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. بجٹ سازی جو ہے گزشتہ سال کا جو میزانیہ ہوتا ہے اس کا تخمینہ اور اگلے سال کا جو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں اس پر مبنی ہوتا ہے. بجٹ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ اگلے سال معیشت کو کس دھارے پہ ڈالنا ہے اور کن نتائج کی ہم توقع رکھتے ہیں، یعنی ہمارے آمدن کیا ہوں گی اور اخراجات کیا ہوں گے. اس وقت جو ہم بجٹ سازی کر رہے ہیں وہ ایک بڑے، اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ خلا کے اندر کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو تخمینے ہیں اور ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں یا تو وہ مکمل نہیں ہیں یا درست نہیں ہیں. ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کا جو تخمینہ لگایا تھا وہ گروتھ کا جو اعداد و شمار پیش کیے تھے وہ شاید ایگزیجریٹڈ تھے اور ہماری معیشت 29% کی شرح سے گرو نہیں بلکہ -3% تک گر جائے گی. اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ شرح نمو گزشتہ سال کو 6% تھی. تو یہ بہت بڑا شوق ہے اکانومی کے لیے اور بجٹ سازی کے لیے بھی کہ آپ کس بنیاد کے اوپر بجٹ سازی کریں گے. اور اگر معیشت واقعی حد تک سکڑ گئی ہے تو اس میں جو آمدن اور اخراجات کے درمیان جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے، جسے ہم بجٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ کیسے پورا ہو گیا اور ذرائع آمدن ہمارے کیا ہوں گے. معیشت کے منفی شرح نمو کی وجہ سے جو ذرائع آمدن ہوتے ہیں، حکومت کے پاس جو اندرونی ذرائع آمدن ہیں وہ ٹیکسز ہیں اور لیویز ہیں، جس میں ٹیکس ریونیو بھی ہے اور نان ٹیکس ریونیو بھی ہے، جیسے پیٹرولیم لیوی ہے اور دیگر اخراجات ہیں. ان کا اگر ہم مجموعی حجم دیکھیں تو وہ بھی معیشت کی شرح نمو کے ساتھ منفی ہوا ہے. اور یہ آپ کو علم ہے کہ ٹیکس کا یا نان ٹیکس کا جو کلیکشن ہے یا ریونیو محاصل کا جو کلیکشن ہے وہ رزلٹ ہوا کرتا ہے معاشی ایکٹیویٹی کا. اور معاشی ایکٹیویٹی اگر منفی میں ہے تو ان کا نیگیٹو ہونا بھی منفی ہے. اور بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال کا جو بجٹ مقرر ہوا تھا اور ٹیکس اہداف مقرر ہوئے تھے وہ سال میں 2 بار ریوائز کیے گئے. عموماً تو ایسا ہوتا ہے اسٹیبل کنڈیشن کے اندر سارے سال کے لیے ایک بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے، ایک ریونیو کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور دیگر بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں. لیکن اس بار IMF مطمئن نہیں تھا اور انہوں نے 2 بار، ایک بار سپلیمنٹری بل آئے اور ایک بار جو ہے ایڈیشنل ٹیکسیشن میجرز لیے گئے. تو اس کو جیک اپ کر کے کوئی تقریباً 7.4 ٹریلین کے قریب فائنلی کیا گیا. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ جب فائنل حتمی اعداد و شمار سامنے آئیں گے تو یہ ٹیکس ہدف پورا نہیں ہوگا. ایسے میں جبکہ آپ نے گزشتہ اہداف
دو دفعہ رکھنے کے بعد نہیں کیا تو اب اگلے سال اگر آپ جیسے تذکرہ کیا تھا کہ اس ٹارگٹ میں اس ہدف میں اضافہ کریں گے تو یہ ایک بالکل نامناسب طرز عمل ہوگا. جی اب یہ ہمارے جو ادارے ہیں خاص طور سے ایف بی آر ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں, پھر وہ شو کرتے کہ جناب اتنا ہمارا جو ہے یہ ٹیکس کے اہداف ہمارے اتنے % پورے ہو گئے ہیں, تو اس بارے میں بھی کچھ دیکھیے ایف بی آر جو ہے اپنے ٹیکس ہدف جسے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے گراس ریونیو, ایک ہوتا ہے نیٹ ریونیو. گراس ریونیو کا مطلب جو آپ نے کلیکٹ کیا اور کلیکشن کرنے کے بعد آپ نے ریفنڈز دینے ہوتے ہیں. ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیکسز کو حقیقی بنیاد پہ جمع کرنے کے بجائے اسے مفروضے کی بنیاد پہ جمع کرتے ہیں. وہ ایسا کیسے ہوتا ہے اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ انکم ٹیکس کو لے لیجئے. انکم ٹیکس جو ہے وہ انکم کے اوپر ہوتا ہے, یعنی اگر جب آپ کا پیریڈ کمپلیٹ ہو یا سال کمپلیٹ ہو تو آپ نے جتنی آمدن کی ہے اس انکم کے اوپر آپ ٹیکس ادا کر دیں. جو بھی شرح بنتی ہے, انڈیویجول کی بنتی ہے, کمپنی کی بنتی ہے, یا جو بھی مختلف سیکٹرز کی شرح بنتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لیا جاتا, باقی ہر ایک نامناسب جو جسے کہ ہیڈ ہو اس پر ٹیکس. مثال کے طور کے اوپر کبھی ہم کہتے ہیں فکس ٹیکس, کبھی ہم کہتے ہیں ٹرن اوور ٹیکس, کبھی ہم کہتے ہیں منیمم ٹیکس, کبھی ہم کہتے ہیں فائنل ٹیکس. یہ سارے ٹیکسز کوئی بھی نام دے دیں انکم ٹیکس نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض صورتوں میں جو ہے ٹیکس زیادہ جمع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سیلز ٹیکس کے ہم لیتے ہیں کہ سیلز ٹیکس پہلے کلیکٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی ریفنڈ ملتا ہے. اب جب وہ ریفنڈ نہیں ٹائم پہ دیتے. کال پہ جا رہا ہوں. السلام علیکم میاں زاہد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ ہے, تو کچھ بجٹ کی جو صورتحال ہے, جو بجٹ ابھی آنے والا ہے, اس حوالے سے کچھ ذرا آپ کچھ کہنا پسند کریں, کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل جناب, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بجٹ میں ریونیو میں خاصا اضافہ ہوگا, ریونیو ٹارگٹ میں, اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں گروتھ کا جو گورنمنٹ کا تخمینہ ہے کوئی 3.5% کا, تو اس سال تو گروتھ رہے گی تقریباً کوئی 0.5%, تو اگلے سال جمپ کر کے یہ 3.5% پہ جانا ناممکن ہے. تو لہذا یہ گروتھ جو سمجھتے ہیں میرا نکال کے اس طرح سے یہ گروتھ ہو پائے گی. اور سیلز ٹیکس کا جو اس وقت ریٹ ہے وہ 18% ہے. تو بہت سارے جو فوڈ آئٹمز ہیں جو کہ پیکڈ آئٹم ہوتے ہیں, تو پیکڈ آئٹم کے اوپر بھی یہ پہلے سیلز ٹیکس 12% ہے, اس کو بڑھا کے شاید 18% کر دیں گے. پاکستان میں جو اس سال بھی ریونیو ہے وہ تقریباً کوئی 500 ارب روپے کی شارٹ فال ہے. تو اگلے سال یہ ٹارگٹ اور بڑھائیں گے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ٹیکسوں میں رد و بدل بھی ہوگا اور کئی ٹیکس نئے بھی لگیں گے, کچھ ٹیکسوں میں اضافہ بھی ہوگا جو مجھے نظر آ رہا ہے. جہاں تک عوام کو ریلیف دینے کا تعلق ہے تو اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ سبسڈی کے سسٹم پہ جائیں گے, اور لوگوں کو یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت یہ کیش سبسڈی کا جو اماؤنٹ ہے اس کو بڑھائیں گے, اور وہ پورے پاکستان تک اس کا دائرہ کار بڑھے گا. اور غریب عوام کے لیے یہ جو اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور میں جا کے ان کو کھڑے ہونا پڑتا ہے دکانوں پہ سستا آٹا یا سستی چینی خریدنے کے لیے, اس کے بجائے گورنمنٹ کو ہم نے ایک پروپوزل دی تھی کہ آپ اس سسٹم کی بجائے ان کو کیش سبسڈی دیں. تو مجھے لگ یہی رہا ہے کہ وہ اس کیش سبسڈی والے نظام پہ گورنمنٹ انشاءاللہ جائے گی. اب جی ہاں کہیں جی باقی یہ جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو اس میں رد و بدل ہوگا, کیونکہ کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ جو ہیں وہ اس وقت بھی گورنمنٹ کا شارٹ فال ہے اور وہ پورا نہیں ہو رہا, کیونکہ جو اکنامک سلو ڈاؤن ہے اس سلو ڈاؤن تقریباً کوئی $40 ارب کی ہماری اکانومی کا سائز سکڑ گیا ہے. صحیح. تو اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس کسٹم ڈیوٹیاں جو ہیں وہ بھی پوری ریکور نہیں ہو رہی, اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 500 ارب روپے کا اس سال ٹیکس شارٹ فال رہے گا, جس میں سیلز ٹیکس میں بھی کمی ہے اور انکم ٹیکس میں بھی کمی ہے. اور اس سال ان کا جو ٹیکس ٹارگٹ تھا وہ غالباً 6600 ارب روپے تھا, اگلے سال یہ کوئی 7600 ارب روپے ہوگا. یہ اس کے لیے خاص باتیں ہیں. اور جہاں تک عوام کو ریلیف کا تعلق ہے تو جو بہت نچلا طبقہ ہے اس کو کیش سبسڈی ملے گی. باقی جو لوگ ہیں
جیسے امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھنے جا رہے ہیں، جس میں فنشڈ یا پیکڈ آئٹم ہے ان پہ ٹیکس بڑھنے جا رہا ہے. تو محنت طبقہ جو ہے اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی خاص اس میں بجٹ میں ریلیف نہیں ہے. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو مہنگائی بھی اپنی جگہ رہے گی. تو میاں صاحب آپ دیکھیں نا کہ جو درمیانہ طبقہ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور وہ تو درمیانہ طبقہ جو ہمارا مڈل کلاس وہ تو اب ختم ہی ہو جائے گا جناب. اور یہ جو آپ بات کریں حکومت کے مختلف پروگرامز کے، انکم سپورٹ پروگرام وغیرہ، یہ تو کیا عوام کو کیا بالکل ہی کوئی خیراتی قوم، یہ پاکستان کو خیراتی قوم بنانا چاہتی ہے حکومت کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ جو بالکل نچلا طبقہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اوور ایج ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتے، یا کوئی بیمار ہوتے ہیں، یا کوئی بیوہ ہوتی ہیں. مطلب اس ٹائپ کے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ذرائع آمدن بالکل بھی نہیں ہوتے اور امکانات بھی نہیں ہوتے، تو ان کو پالنا یا ان کی نگہداشت کرنا پھر سوسائٹی کا ہی کام ہے. تو اس کے لیے یہ پروگرام بنائے جاتے ہیں جس کو ڈائریکٹ سبسڈی کہا جاتا ہے. لیکن یہ پروگرامز تو میاں صاحب یہاں پر سیاسی بنیادوں پر اور سیاسی لوگوں کو فوائد پہنچانے کے لیے پاکستان میں بنائے جاتے ہیں. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی امپلائمنٹ نہیں ہے یا بزرگ ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیاسی بنیادوں کے اوپر بھی سیاسی لوگوں بھی اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کرپشن بھی اس میں بہت زیادہ ہے اور ہر لیول پر کرپشن ہے ان خیراتی پروگراموں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کرپشن کا ایک ایلیمنٹ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہم ان لوگوں کو پالنا تو حکومت کی یا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے اگر یوٹیلیٹی اسٹورز کے اوپر سستا راشن دیتے ہیں تو وہاں بھی بے ایمانی ہوتی ہے. جی بالکل ہوتی ہے کہ وہ دیتے ہیں تو اس میں بھی بے ایمانی کے امکانات ہیں. بالکل بے ایمانی کے امکانات اپنی جگہ، لیکن جن لوگوں کا حق بنتا ہے ان کے لیے سسٹم بنانا اپنی جگہ. چلے جی، ایسا کوئی نہ کوئی سسٹم تو بہرحال گورنمنٹ کو بنانا ہی پڑے گا. پھر جہاں تک اس میں بے ایمانی کا تعلق ہے، کرپشن کا تعلق ہے، اس کو روکنے کے لیے پھر معاشرے کو ہی آگے آنا پڑتا ہے. جی میاں صاحب کل آپ کی پریس ریلیز میں خوردنی تیل کے بارے میں ایک بات ہوئی تھی، تو آپ یہ بتائیں نا، دیکھیں خوردنی تیل ہمارا امپورٹ ہی ہو رہا ہے ایک عرصے سے، اور ہماری تو اکانومی جو ہے انہوں نے امپورٹ بیسڈ بنا دی ہے. اب اس سے ہمارے صنعت کار بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قصوروار ہیں اور حکومت بھی قصوروار ہے، کیونکہ اس سے یہ تمام طبقات جو ہیں، بزنس کمیونٹی بھی، حکومت بھی مستفید ہوتی ہے. تو ابھی تک پاکستان میں خوردنی تیل کی پیداوار کے لیے کوئی پلانٹیشن وغیرہ نہیں کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہوا کچھ. اس بارے میں بھی کچھ اپنی خیالات کا اظہار کریں کہ ایسا کب ممکن ہوگا کہ ہماری تو کم سے کم خوردنی تیل کی اپنی پیداوار ہو جائے. یہاں پر سن فلاور بھی ہو سکتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے، ہم بے شمار ایسے پودے لگائے جا سکتے ہیں کہ جس سے ہماری جس میں ہم خود کفیل ہو سکتے تھے خوردنی تیل میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پچھلے سال ہم نے کوئی $4 ارب کا پام آئل امپورٹ کیا تھا. جی بالکل. اور ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال $17 ارب کی ہم نے زرعی اشیاء امپورٹ کی تھی. جی. اور ہم ایک زرعی ملک بھی ہیں. اور اس میں میں نے کہا کہ $4 ارب کا ہم نے پام آئل منگایا تھا، $1 ارب کی ہم نے چائے منگائی تھی، $2 ارب کی ہم نے کاٹن منگائی، اور باقی اپنا $10 ارب کے ہم نے فنشڈ فوڈ آئٹم منگائے. تو اب یہ صورتحال ہے، تو اس میں ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ $17 ارب کا مطلب 4,500 ارب روپے بنتے ہیں. یہ پیسے جو ہم بیرون ملک کسانوں میں بانٹتے ہیں وہ پیسے ہم اپنے ملک میں انویسٹ کریں کسانوں میں، اور کارپوریٹ فارمنگ اگر شروع کر دیں تو یہی ہمارا ملک جو ہے وہ زراعت میں خود کفیل بھی ہو جائے گا اور ایکسپورٹ بھی کرنے لگے گا. اس طریقے سے ہم اپنے پیسے یعنی ڈالر جو ہیں یا فارن ایکسچینج جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں، وہ بھی بچا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میاں صاحب. میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا. اور میں جاتا ہوں اپنے گیسٹ کی طرف کہ ریاض صاحب، یہ جو بھی میاں صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو آپ ذرا کچھ اس پہ مزید روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بے شمار ایسوسیشنز ہیں ماشاءاللہ. آپ کی جو سائٹ ایسوسیشنز ہیں یہ تو پاکستان کی سب سے قدیم، سب سے بڑی ایسوسیشن ہے صنعت کاروں کی، اور ٹیکس میں بھی ان کا بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے، معیشت میں بھی بڑا اچھا کنٹریبیوشن ہے. لیکن کبھی کبھار میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ ایسوسیشن جو ہیں وہ حکومت کو جو ان کی پالیسی ہیں ان کو فالو نہیں کرنا چاہتی ہیں، بلکہ ان کو آگے دکھانے کے لیے ایسوسیشنز جو ہیں وہ بنتی ہیں اور وہ پھر حکومت سے اپنے مطالبات تسلیم کرواتی ہیں اپنے حق میں. تو اس بارے میں ذرا آج آپ کچھ بتائیں کہ آخر کا ہے کیا یہ سینیریو ہے؟ دیکھیے بنیادی طور کے اوپر جس صنعتی شعبے کی، جو پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شعبہ ہے، ٹیکس کے کنٹریبیوشن اور GDP دونوں کے سائز کے لحاظ سے میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں.
اور اس حوالے سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر، اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں اور امید ہے کہ اس میں کامیاب بھی ہیں کہ ایز اے رسپانسبل کارپوریٹ سٹیزن اور ایز اے رسپانسبل بزنس کمیونٹی ہم آپریٹ کریں، اور کوئی کام یا کوئی مطالبہ ایسا بیجا نہ کریں یا ایسا دباؤ نہ ڈالیں جو کہ نامناسب ہو۔ اچھا، اس بار بھی ہم نے حکومت کو جو تجاویز دی ہیں اس ساری تجاویز کا محور یہ ہے، اور تجاویز تو آپ دیتے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام ایسوسیشنز، ٹیکس بار بھی اور جتنی بھی وہ سب کی سب آخر میں ناراض ہی ہوتی ہے کہ ان کے پروپوزلز جو بھی جاتے ہیں، جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہے، مطالبات ہوتے ہیں، یہ تجاویز ہوتی ہے، وہ حکومت کبھی بھی کنسیڈر کرتی ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ تو اکنامک مینیجرز کی اہلیت اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پر اس کا انحصار ہے کہ وہ تجاویز تو سارے شعبوں سے جب آپ مانگیں گے تو تجاویز آئیں گی کہ اس میں وہ کون سی تجاویز ہیں جو ملک کے فائدے میں ہیں اور مجموعی طور پہ معیشت کی جو شرح نمو ہے اس کو بہتری بڑھانے میں مفید و معاون ثابت ہوں گی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے حکومت کو تجاویز دی ہیں، اس کا محور یہ ہے کہ اس وقت جو پیداواری عمل رک گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، جہاں پیداواری عمل سلو ہے اس کو تیز کیا جائے۔ ہماری جو بنیادی دیرینہ مسائل ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے، اور ہمارا جو ٹیکس کا ڈھانچہ ہے اور ٹیکس کی جو بنیاد ہے اس کو وسیع کیا جائے، وسیع البنیاد کیا جائے، اس کو براڈ بیس کیا جائے۔ ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ 25 کروڑ اب آبادی ہو جائے گی عوام، جو نیا سینسس ہے اس کے مطابق، تو اس کے اندر اگر ہم ٹیکس کو لیتے ہیں تو تقریباً کوئی 2 ملین کے قریب ٹیکس پیئر ہیں جو کہ گورنمنٹ کے پاس لسٹڈ ہیں، اور اس میں سے آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ ابھی جو حالیہ ریسورس موبلائزیشن کمیشن حکومت نے بنایا تھا اس کی رپورٹ کے مطابق کوئی 14,000 افراد یا فرمیں ہیں جو کہ 80% انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اب 25 کروڑ میں سے صرف 14,000، یہ ان کے اعداد و شمار ہے، ہمارے اعداد و شمار نہیں۔ اب دیکھیں نا، ایگریکلچر ٹیکس جو ہے ان کا معیشت میں تو کنٹریبیوشن ان کا ہو جاتا ہے، لیکن ٹیکس میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر۔ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا۔ اگر تھوڑا سا اجمالی جائزہ لے لیں تو جو ہمارے بڑے سیکٹر ہیں جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں انڈسٹری ہے، اس میں ریٹیل ہے، اور اس میں سروسز ہے۔ یہ 4 بڑے شعبے ہیں یا 4 بڑے سیکٹر ہیں جو کہ ہماری جی ڈی پی کو کمپوز کرتے ہیں۔ ان کا جو اگر ہم تھوڑا سا مقابلہ کریں تو انڈسٹری تقریباً کوئی 20% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس کا کوئی 57% جو ہے وہ ٹیکسز کے اندر کنٹریبیوشن ہے۔ تو ریاض صاحب ایسا کہتے ہیں ہم بریک میں جاتے ہیں، پھر بریک کے بعد اس ایگریکلچر سیکٹر پہ بھی بات کر لیں گے کہ یہ کیوں نہیں آج تک جو ہے ٹیکس نیٹ میں نہیں آیا ہے، اور یہ کس طرح سے اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو کچھ دیر کے لیے اجازت لیتا ہوں، بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور مزید ڈسکشن اکانومی پر کرتے ہیں، بجٹ پر کرتے ہیں، اور آپ کو اپنے نئے گیسٹ سے بھی میں آپ لوگوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی، اب میں پروگرام کے اپنے دوسرے سیگمنٹ میں جاتا ہوں، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی ایگریکلچر سیکٹر کی، کہ ایگریکلچر سیکٹر جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، اور اگر آپ ہمارے جو زمیندار طبقہ ہے ان کے اگر آپ لائف سٹائل دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ وہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ جناب وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، وہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ جن انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہمارے صنعت کاروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو ان انڈائریکٹ ٹیکسز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو اس وجہ سے ان کی گروتھ زیادہ ہے اور پروفٹس بھی ان کے زیادہ ہیں۔ اور پھر ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اور بہت سارے جو ہے نا وہ ہڈن پلیئرز آ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کے منافعوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہماری ریگولیٹڈ نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارا فرٹیلائزر سیکٹر بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے۔ اس بات میں نے اس بارے میں جو ہے ہمارے سابق جو وزیر خزانہ تھے ترین صاحب، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا، تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ فرٹیلائزر سیکٹر جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے نا اس میں بلیک مارکیٹنگ ہو جائے گی، ورنہ میں ضرور اس سیکٹر کو بھی ریگولیٹ کرتا۔ تو خیر، اب بہرحال ہم ریاض صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب ذرا ایگریکلچر سیکٹر کو کس طرح سے ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ جی ریاض صاحب بتائیں ذرا۔ جی،
پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایگریکلچر کا حجم جو ہے وہ معیشت کے حجم کے اندر کتنے فیصد ہے. وہ تقریباً 20% ایگریکلچر ہے معیشت کے حجم کا. ٹیکسز کے اندر کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے. اس کا مطلب بہت بڑا ہیوج گیپ ہے بنسبت انڈسٹری کے. ایگریکلچر میں کسی کے ذاتی لائف سٹائل پہ تنقید نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ کہ سارے جو ہمارے پاکستانی ہیں اور متنوع والے پاکستانی ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس ملک سے کماتے ہیں تو اپنے حصہ بقدر جسہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس بھی ادا کریں. اب ٹیکسز 2 اقسام کے ہیں، ایک ہے آمدن کے اوپر اور ایک ہے پیداوار کے اوپر، پروڈیوس کے اوپر یا آؤٹ پٹ کے اوپر یا انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر. انکم ٹیکس جو ہے ہر قسم کی آمدن جو ہے وہ ٹیکس ہونی چاہیے، یہ بنیادی اصول ہے. اور کس شرح سے ٹیکس ہونی چاہیے اس کے بارے میں حکومت طے کر سکتی ہے، لیکن ٹیکس جسٹس اور ٹیکس ایکوٹی کے پرنسپل میں یکساں طور کے اوپر برابر طور پر ٹیکس ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے وفاق اور صوبوں کے درمیان جو لیجسلیٹو ایشوز ہیں اس کا ہم نے سہارا لیتے ہوئے یا معذرت کے ساتھ بہانہ بناتے ہوئے کبھی وفاق کی ذمہ داری صوبوں کو پہ ڈال دیتا ہے، صوبہ وفاق کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ جو پورا سیکٹر ہے وداؤٹ ٹیکسنگ جو ہے ہر سال بسال 75 سالوں سے جو ہے باہر نکلتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے تمام کے تمام اسمبلیوں میں موجود ہیں، تو اب یہ اپنے ہی خلاف جو ہیں یہ کس طرح سے جا سکتے ہیں، کیسے ٹیکس یہ اپنے ہی سیکٹر کے اوپر یہ دیکھیں نا. یہ جو صورتحال ہے تو کوئی اسمبلی میں تو کوئی بھی منتخب ہو کے جا سکتا ہے. اب یہ جو ذمہ داری ہے منتخب کوئی بھی، میں آپ کو اس بات سے اختلاف کروں گا ریاض صاحب کہ ہماری اسمبلیوں میں کوئی بھی اپنی مرضی سے منتخب ہو کے نہیں جا سکتا، کم سے کم پاکستان کی اسمبلیوں میں. اور لوگ جانتے ہیں کہ جناب لوگ کس طرح سے منتخب ہو کر جا رہے ہیں اور گئے ہیں اب تک. لیکن یہ جو میجورٹی ہے وہ آپ کے انہی لوگوں کی ہے. ویسے اسمبلیوں میں آپ کو بتاؤں، یہ بات آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، یہ درست ہے کہ ہماری میجورٹی جو ہے وہ فیوڈل لارڈس کی اور لینڈ لارڈس کی ہے، اور زراعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو جاگیردار حضرات ہیں. پہلی بات یہ کہ میں اس کی برائی نہیں کرتا کہ یہ کام غلط ہے، بالکل ہم بھی برائی نہیں کرنا چاہتے، مطلب جائز ذرائع سے دولت کا کمانا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کی ہماری دین میں بھی پوری طرح سے اجازت ہے. اعتراض اس بات کے اوپر ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اگر آمدن ہوتی ہے اس پہ ٹیکس دینا چاہیے. بالکل. اور اگر پیداوار ہوتی ہے تو کسی قسم کی پیداوار پہ اگر آپ نے لیٹ سے ابھی ذکر ہوتا سیلز ٹیکس کا، تو اگر آپ نے سیلز ٹیکس لگایا ہے تو چند مخصوص چیزوں پہ لگانے کے بجائے ماں سوائے جو ضروریات ہیں اسینشل آئٹمز ہیں ان کے علاوہ ہر چیز میں ٹیکس ہونا چاہیے. تو ٹیکس کی ایکوٹی اور ٹیکس ایکوالٹی اور ٹیکس جسٹس کے تحت تمام لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے اور تقریباً یکساں شرح سے ٹیکس دینا چاہیے. لیکن یہ ہو نہیں رہا عملاً. اب اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹیکس نہیں دے رہا یا فلاں شعبہ ٹیکس نہیں دے رہا یا فلاں شعبہ کم ٹیکس دے رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر بھی شعبے ہیں جن کا اگر آپ تذکرہ کریں گے تو اس میں ریٹیل بھی شامل ہے کہ ریٹیل سے بھی ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا. ان کا بھی تقریباً کوئی 20% جو ہے ریٹیل کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، کوئی 2% ٹیکس آتا ہے. حکومت نے اس کے اوپر جو ہے کئی پوائنٹ آف سیل اور کئی چیزیں اقدامات کیے ہیں. پوائنٹ آف سیل کے بارے میں بھی بات کر لیں گے جناب. فرٹیلائزر کی اگر آپ مثال لیں تو اس پر بھی ٹریک اینڈ ٹریس ہے، لیکن دیکھ لیں فرٹیلائزر سیکٹر کا کیا اس وقت صورت ہے. دیکھیے یہ اس کا حکومت کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کی یہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے. اور حکومت کی اگر ڈٹرمنیشن ہو تو حکومت اپنی ول کو جو ہے پاور سے اور اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ ایگزرٹ کر کے وہ ٹیکس لے سکتی ہے. جیسے کہ انڈسٹری سے لے رہی ہے، اس کا 20% کنٹریبیوشن ہے، 60% اس پہ ٹیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرا رہی ہے. تو یہی جو ول انڈسٹری کے اوپر لاگو کی جاتی ہے وہ دیگر شعبوں پہ لاگو کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان سے ٹیکس کلیکٹ نہ کیا جائے. اب آپ نے ذکر کیا دو چیزیں ہیں اینڈ پہ کنٹرول کرنے کے لیے. ایک تو ہے پوائنٹ آف سیل جسے ہم پوس کہتے ہیں. تو انہوں نے صرف ٹیئر 1 ریٹیلرز کو جو کہ ملک کے تمام ریٹیلرز کا شاید 1% بھی نہیں ہے، 1% سے بھی کم ہے، ابھی صرف ان کے اوپر پی او ایس لگایا ہے. تو باقی 99% کے اوپر اگر لگائیں اور جتنا کنٹریبیوشن جی ڈی پی کے اندر ہے اتنا ٹیکس کلیکشن میں بھی کنٹریبیوشن ہو جائے تو یہ بہت آئی ایم ایف نے 2015 میں ایک شرط تھی آئی ایم ایف کی ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کی تو یہ شرط کہ ٹیکس بیس وسیع ہونا چاہیے، نمبر آف ٹیکس پیئرز بڑھنے چاہیے. آئی ایم ایف نہیں، ورلڈ بینک اور تمام جو ڈونرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس مدد لینے کے لیے آنے سے پہلے اپنے ہاں ٹیکس کلیکٹ کریں.
اپنی ٹیکس کی بنیاد وسیع کریں. اگر آپ اپنے گھر میں ٹیکس جمع نہیں کرتے اور ہم سے آگے مدد مانگتے رہتے ہیں تو کل کو آپ کتنی دفعہ ہم آپ کی مدد کریں گے, اور اس وقت ہم اسی صورتحال سے اور بارہ وہی ہدف رکھتے ہیں, ہم ہدف پورا نہیں کرتے, پھر ہدف کو وہ ریوائز کرتے ہیں, پھر ہم وہ بھی نہیں پورا کرتے, پھر سال میں تیسری بار ریوائز کرتے ہیں, پھر ہم وہ بھی پورا نہیں کرتے. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر اور درست رکھنے کے بجائے ہم نے یہ وتیرہ اپنا لیا ہے کہ ہم اللہ تعالی بھی کرتے رہیں گے, معیشت کو بھی درست خطوط پہ استوار نہیں کریں گے, جو ہم نے اپنے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس سے عہدہ برا نہیں ہوں گے, اور جو بھی کمی ہوگی تو ہم نے کوئی کشکول تو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رکھا ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ابھی میاں زاہد صاحب ایک بات کر رہے تھے کسٹم ڈیوٹیز کی, کسٹمز کلیکشن کی, ٹیکسز کلیکشن جو کسٹم کرتا ہے, اس بارے میں کچھ ذرا بتائیں کسٹم کی عمومی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے کسٹم ڈیوٹی کا بنیادی فنکشن دو فنکشن ہیں. کسٹم ڈیوٹی جو کلیکٹ کی جاتی ہے ان کا بھی تو کنٹریبیوشن ہوتا ہے نا جناب. جی میں آپ سے ہمارے تقریباً کوئی 40% جو ٹوٹل ریونیو کلیکشن ہے اس میں کسٹم ڈیوٹی یا کسٹم اسٹیج پہ کلیکٹ ہوتا ہے. یہ 40% جو اس میں خاص طور پر ذکر کر لیتے ہیں, کسٹم اسٹیج کے اوپر 3-4 ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں. کسٹم ڈیوٹی کلیکٹ ہوتی ہے, دیگر اقسام کی ڈیوٹیز کلیکٹ ہوتی ہیں, سیلز ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اور انکم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. باقی دیگر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ نہیں کروں گا. کسٹم ڈیوٹی کے دو فنکشنز ہیں یا ان کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ریونیو کلیکٹ ہو, دوسرا مقصد یہ ہے کہ مقامی انڈسٹری کو مناسب ٹیرف ریٹ پروٹیکشن کے ذریعے جو ہے ان کو تحفظ دیا جائے. بالکل تحفظ دیا جائے. لیکن ابھی آپ نے وہ پتہ چلا آپ کو کیا ہوا ہے, جو مقامی صنعت تھی آپ کی جو سولر پینلز وغیرہ بنا رہی تھی وہ تباہ کر دی گئی. جی تباہ ہو گئی. جی میں آپ سے کسی انفرادی شعبے کا تذکرہ کرنے کے بجائے عموماً جو مسائل ہیں اس کا تذکرہ کروں گا. تو ہمارا جو کسٹم ڈیوٹی کا نظام ہے وہ ان دونوں اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام ہے. وہ کیسے ناکام ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم نے کسٹم ڈیوٹی دیگر ٹیکسز کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ملٹیپلیسٹی اور ڈپلیسٹی یعنی کثیر الجہتی بھی اور دوغلی بھی پالیسیز کی وجہ سے ایک ہے اسٹیچری کسٹم ڈیوٹی جسے کہ ہم ٹریڈیشنلی کسٹم ڈیوٹی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ دہائیوں پہلے اضافہ کر دیا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی. ابھی حال میں گزشتہ حکومت نے ریگولیٹری ڈیوٹی بھی لگا دی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کسٹم ڈیوٹی ہے, اس کے اوپر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے, اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی ہے. بھائی اگر آپ 3 ڈیوٹیاں جمع کر دیں گے تو شرح بڑھ جائے گی. بعض صورتوں میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ ٹوٹل جو ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں وہ 100% سے اوپر ہو گئے ہیں. یعنی اگر $1 کا مال ہے تو اس کے اوپر $1 یا $1.20 جو ہے ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز آپ کسٹم میں کلیکٹ کرتے ہیں. اس کا آپ کو معلوم ہے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے, ایک مثال ہے, محاورہ ہے, ہائر دی ریٹ آف ڈیوٹی اور ٹیکسز ہائر دی انسینٹیو فار ایویژن. تو جتنی اب اسمگلنگ کی کاسٹ مثال کے طور کے اوپر جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے, ہمارے پورس بارڈرز ہیں, 600 کلومیٹر کا ساحلی ہماری پٹی ہے, وہاں سے ہم سب سنتے ہیں, آپ نے ابھی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی ساری چیزیں, کہ وہاں سے اسمگلنگ جو ہے وہ عام ہے. اچھا اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ یہ اچھا یہ بتائیں کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, بہت سے انٹلیکچوئلز کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالرز جو ہے اس کی بڑھنے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ افغانستان میں یہ جا کے اسٹور ہو گیا اور پاکستانی کرنسی نہیں چل رہی ہے. کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا, اس کو میں تھوڑا سا مکمل کر لوں کہ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ کیوں چوری ہوتی ہے یا کیوں ایویڈ کرتی ہے. اس کے 2 ریزن ہیں, ایک اسمگلنگ اور دوسری انڈر انوائسنگ. تو اگر آپ نے ریٹ آف ڈیوٹی بڑھا دی تو متبادل ذرائع اختیار کریں گے, بالکل, اور اس میں ایک متبادل ذریعہ جو ہے وہ اسمگلنگ ہے. اگر مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اسمگلنگ کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 30-35% ہے, تو آپ نے 100% ڈیوٹی لگائی ہے, تو کون پاکستان میں لوگ سوچتے ہیں کہ بیوقوف ہوگا کہ ہم آفیشیل چینل سے منگائیں, ہم اسمگلنگ سے منگا لیتے ہیں. دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جو کسٹم کے اندر سے آتا ہے, جسے کہ ہم ڈھکی چھپی کلینڈسٹائن امپورٹس کہتے ہیں. اس کو $100 کا مال جو ہے $25 میں ڈکلیئر کر کے نکال لیا جاتا ہے. ان سب کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ڈیوٹی کی شرحوں کا زیادہ ہونا, ٹیکس کا جو نظام ہے اس کے رولز ہیں ان کو اسٹریم لائن نہ ہونا, ملٹیپل ٹیرفس اور سلیب کا ہونا, ڈیوٹی کے اندر پراپر ریٹ آف ڈیوٹی کے اندر کیسکیڈنگ نہ ہونا ہے. تو اگر یہ حکومت کام کر دے
اور اس بات کا ادراک اور شعور کرے کہ ایڈمنسٹریٹو میجر سے ہم مثال کے طور پہ 600 کلومیٹر کی ساحلی پٹی کو ہم ہر وقت مین نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو ہمارے ناردرن بارڈرز ہیں وہاں پر بھی ہم چاہے باڑ لگا لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو پھر صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمگلنگ کی کاسٹ سے نیچے ڈیوٹیاں لے آئیں. تو لوگ جو ہیں خود آفیشیل چینل سے لا کر اور ڈیوٹی ٹیکسز دے دیں گے. اس سے بڑی ون ون سچویشن کریٹ ہوگی. حکومت کا جو محاصل ہیں جو ابھی دیگر جگہوں پہ جا رہے ہیں وہ حکومت کو ملنے شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انفارمل اکانومی کے بجائے فارمل اکانومی کی طرف آئے گی. جب وہ لوگ فارمل کریں گے تو آگے اس کا انکم ٹیکس بھی دیں گے, دیگر ٹیکسز بھی دیں گے, اور یہاں اس کی ملازمتیں بھی ملیں گی اور جابس بھی ملیں گی. اور تیسرے نمبر پر انڈسٹری بھی پروٹیکٹ ہو جائے گی. ابھی اس حال کے اندر تو اسمگلنگ اور انڈرمائسنگ نے, میرا چونکہ تعلق صنعتی شعبے سے ہے, اس کا جینا محال کر دیا ہے. اور بہت ساری انڈسٹریز لوکلی اس لیے بند ہو گئی ہیں کہ وہ اسمگلنگ اور انڈرمائسنگ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, نہیں کر سکتی. ڈیفینیٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ٹریک اینڈ ٹریس جو سسٹم تھا اس پہ ذرا کچھ اور مزید کوئی بات کریں گے کہ کس طرح سے افیکٹو ہو سکتا ہے, یا بہت سمجھے کہ اس سے نظام بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی نے تو بہت ساری چیزوں کو انیبل کیا. ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے سابق وزیر خزانہ, انہوں نے یہ لاگو کیا تھا اور بڑی وہ تعریفیں کرتے تھے کہ اس سسٹم سے کافی جو ہے بہتری آ سکتی ہے. جی, ہمارے سابق وزیر خزانہ صاحب نے اس کا انیشیٹو لیا تھا, لیکن یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے. اس کو ہم 30-35 سال پرانے سپروائزری کلیئرنس اس وقت اس کا نام تھا, آج اس کا نام ٹریک اینڈ ٹریس ہے. چونکہ ٹیکنالوجی انیبل ہو گیا ہے, الیکٹرانک ہو گیا ہے, کیمرے لگ گئے ہیں اور ساری ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی وغیرہ آ گئی ہے. اس سے پہلے سپروائز کلیئرنس ہوتی تھی جس میں کہ کوئی ایک ٹیکس کا اہلکار جو ہے پروڈکشن کے دوران یا کل وقتی طور کے اوپر تعینات ہوتا تھا اور وہ اسے جو ہے کنٹرول کیا کرتا تھا کہ جو مال باہر نکل رہا ہے وہ ٹیکس, جس میں کہ سیلز ٹیکس بھی, ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ بھی ہے, وہ ادا کرنے کے بعد باہر نکل رہی ہے. ٹیکنالوجی نے اس کام کو آسان کر دیا اور ریموٹلی بیٹھ کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے دیکھا کہ کتنے ٹرک نکلے کسی بھی سیکٹر سے, آج کل جیسے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم سگریٹ کے اوپر لگائیں گے یا کسی بھی شعبے کے اوپر لگایا جا سکتا ہے. تو یہ کام اگر اس کے میں نیت اچھی ہو, ول ہو, اور ایف بی آر اپنی صلاحیت یا اپنی استعداد یا کیپیسٹی ٹیکس جمع کرنے کی درست کر لے, تو کوئی وجہ نہیں کہ اس سے مطلوبہ ٹیکس ہدف حاصل ہو سکے. صحیح. اچھا, آپ نے سگریٹ کا بھی ذکر کیا تھا ویسے کہ سگریٹ زیادہ مطلب یعنی اسمگل ہوتا ہے کیا کہ سگریٹ؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو ایک کلی عرض کیا نا کہ جتنا زیادہ ٹیکس کی شرح ہوگی اتنا زیادہ ایویژن کا یا ٹیکس چوری کا انسینٹیو بھی ہوگا. تو سگریٹ جو ہے وہ دی ہائیسٹ ٹیکس سیکٹر ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اور ہونا نہیں ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ تو نہیں ہے, ہائیسٹ ٹیکس ہے جس میں شرح سب سے زیادہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 روپے کے سگریٹ کے اوپر کوئی 89 روپیز تو کم سے کم ٹیکس ہیں. اتنی جو شرح سے یعنی ایکچوئل گڈس کی یا پروڈکٹ کی ویلیو میں ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ کسی میں بھی نہیں ہے. تو جب اتنی زیادہ شرح ہوگی, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا, تو انسینٹیو تو ہوگا. اب حکومت ایڈمنسٹریٹو میجرز سے, چاہے وہ سپروائزری کلیئرنس کرے, چاہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگائے, چاہے وہ بارڈرز پہ لوگوں کو جمع کرے, تو کتنا عملہ, میرے خیال میں اس میں صحیح قدم یہ ہوگا کہ ٹیکس کی شرح کو ریشنلائز کیا جائے اور تمام جو ٹیکس پیئرز ہیں یا بزنسز ہیں یا جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. تو ہر شخص اگر اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرے گا تو ٹیکس کی شرحوں میں آپ کو نہیں کرنا ہوگا. آپ مطلب حکومت کو یعنی کہ ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے. تو میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اور یہ تجاویز حکومت کو دیتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے, نہ کہ یہ کہ جو پہلے سے ہی لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان پر مزید ٹیکسز لگائے جائیں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی اپنے بزنسز کو شٹ ڈاؤن کر کے بھاگ جائیں. کیونکہ اس وقت ہو یہی رہا ہے کہ ہمارے بہت سے صنعتی یونٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. ہمارے صنعت کاروں کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز تو ہیں لیکن انڈائریکٹ ٹیکسز اور ہڈن فورسز بھی ہیں کہ جو ہڈن فورسز ان کو کاروبار کرنے سے روکنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر مختلف ذرائع استعمال کرتی ہیں
اپنی بات منوانے کے لیے. اب اس میں ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بھتہ سسٹم میں چل رہا تھا, پانی بھی صنعت کاروں کو وہ عزت کے ساتھ نہیں ملتا, نہ گیس ملتی ہے نہ بجلی ملتی ہے. صنعت کار بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کن مسائل سے گزرنا پڑ رہا ہے اس وقت, کس قدر انرجی کرائسس ہے. تو میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر میں حاضر ہوں گا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اچھے ایشو پہ ہم بات کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.